السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 255، سورہ الانعام، آیت 123 تا 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جسے
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ نہایت تنگ، نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بڑے لوگوں کو، مجرمیہا، جرائم پیشہ اس کا یعنی اس بستی کا، لیمکروا، تاکہ وہ مکر کریں، فیہا، اس میں، وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے، الا مگر، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے آپ ہی سے، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب، جاءتہم، آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالو، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ کہ نؤتا، ہم دیے جائیں، مثل ما، اس کے جو اوتیا، دیے گئے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اللہ تعالی عالم، خوب جانتا ہے، حیث، جہاں، یجعل، وہ رکھتا ہے، رسالتہ، اپنی رسالت، سیصیب، ان قریب پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، اجرموا، جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، وعذاب شدید، اور انتہائی سخت عذاب، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یمکرون، مکر کرتے۔ فمن، پھر جسے، یرید، چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ، کہ ہدایت دے اسے، یشرح، تو کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے۔ ومن، اور جسے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یضلہ، کہ گمراہ کرے اسے، یجعل، تو کر دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، ضیقاً، تنگ، حرجاً، انتہائی تنگ، کأنما، گویا کہ، یصعد، وہ مشکل سے چڑھ رہا ہے، فی السماء، آسمان میں، کذالک، اسی طرح، یجعل، ڈال دیتا ہے، اللہ تعالی، الرجس، پلیدگی، علی الذین، ان لوگوں پر جو، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ وہذا، اور یہ ہے، صراط، راستہ، ربی کا، آپ کے رب کا، مستقیما، سیدھا، قد، تحقیق، فصلنا، ہم نے مفصل بیان کر دی، الآیات، آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے ہے، دار، گھر، السلام، سلامتی کا، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وہوا، اور وہی، ولیہم، ان کا دوست ہے، بما، بسبب اس کے جو، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بستیوں کے اندر جو بڑے بڑے متکبرین تھے، چودھری، سردار، وڈیرے اور کھڑپینچ قسم کے لوگ، ایسے ہی لوگ مجرم بنا دیے گئے کہ انہیں اپنی چودراہٹ پر، اپنے کھڑپینچ ہونے پر، اپنے سردار ہونے پر، اپنے ملک ہونے پر، اپنے بڑے بڑے رقبے رکھنے والے زمیندار ہونے پر،
ان نتیجوں کی صورت میں، ان چیزوں کی صورت میں وہ لوگ مجرمانہ روش اختیار کرنے والے اور پھر اپنے اس چدراہٹ اور کھڑ پینچی اور اپنے مکر و فریب اور قوت اقتدار کی وجہ سے لوگوں کو ایمان سے روکنے والے، خود بھی تکبر کا اور چودراہٹ کا اور کھڑ پینچنگ کا شکار رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ کہیں کسی کو لالچ دے کر حق کی راہ اختیار کرنے سے کہیں روکا، اور کہیں اپنی چودراہٹ اور اپنی سرداری اور اپنی کھڑ پینچنگ کو بروئے کار لا کر لوگوں کو ایمان سے روکتے رہے، جیسا کہ فرعون تھا، قارون تھا، اور اسی طرح ابو جہل تھا اور دیگر بڑے بڑے کافر، وہ مکہ کے کافروں سے پہلے کے کافر رہے ہوں یا مکہ کے بڑے بڑے سردار کافر، جن میں سے اکثریت بدر کے میدان کے اندر ماری گئی، اور کئی اس قسم کے کھڑ پینچ کافر وہ میدان احد کے اندر قتل کر دیے گئے، جو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ہم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر کے آئیں گے، لیکن وہ در حقیقت اپنی وہ گردنیں کٹوا کے گئے۔ تو ایسے لوگ اپنی چودراہٹوں اور کھڑ پینچنگ کی وجہ سے مجرمانہ اعمال کرتے رہے، خود بھی حق کو قبول نہ کیا اور دوسروں کو بھی حق سے روکتے رہے، کبھی لالچ سے تو کبھی ہیلے بہانے تراش کر، اور کبھی وہ لوگوں کو دھمکا ڈرا کر، اور یہ سارے مکر و فریب خود انہی پر پڑنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ پھر ان کفار نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ پیش کرو، تو یا یہ کہ ہم بھی تمہاری طرح اس منصب پر فائز ہو جائیں۔ تو معجزات اور نشانیوں کے طلب گار رہے کہ کوئی معجزہ ملے، لیکن معجزہ مل جاتا تو جیسے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ وہ دکھا دیا تو کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے اور اپنی جادوگری کے ذریعے میری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے۔ یہی حال مکہ اور عرب کے کافروں اور مشرکوں کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو معجزات اپنے پیش کیے من جانب اللہ کی جناب سے، کوئی تو ان کے مطالبات پر اور کئی ان کے مطالبات کے بغیر، لیکن ایمان نہ لانے والے تھے چونکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر بھی کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہہ دیا گیا۔ کیوں؟ ان کا ارادہ حق قبول کرنے کا تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم بھی تمہارے جیسے منصب پر فائز ہو جائیں، یعنی ہمیں بھی نبوت اور رسالت ملے تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کس کو رسالت کے اوپر اور نبوت کے اوپر فائز کرے۔ نبوت اور رسالت ایک وہبی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ محنت اور ریاضت اور عبادت کر کر کے کوئی نبوت اور رسالت کو پا لے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے وہ رسول بنا دے، وہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مکہ کے ایک یتیم کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا، حالانکہ یہ یتیم پیدا ہوتے ہی یا اس کے پیدا ہونے سے کچھ پہلے والد وفات پا جاتا ہے، اور دائیاں جب بچے لینے کے لیے آتی ہیں تو ہر دائی پر حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن یتیم جان کر کہ باپ ہے نہیں، دادے نے کیا ہمیں دینا ہے، ہر دائی نے چھوڑا، اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لیا تو اس لیے کہ خالی واپس جانے سے بہتر ہے میری ساتھ کی آنے والی سہیلیاں
ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں قبیلہ بنی سعد سے اتنا دور کا سفر کر کے مکہ آئی ہوں، تو چلو بجائے خالی جانے کے یہ یتیم ہی اپنی گود کے اندر لے لوں۔ لیکن در حقیقت وہ تو آسمان و زمین کے ایک بہت بڑے خزانے کو اپنی گود کے اندر لے کے چلی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس کو رسالت اور نبوت سے نواز دے، اور اللہ نے نہ تو ابو جہل کو نوازا، نہ عتبہ کو، نہ شیبہ کو، نہ مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں اور سرداروں اور کھڑ پینچوں کو۔ اللہ نے جو چاہا، اور اللہ جو زیادہ جاننے والا ہے، اس نے نبوت اور رسالت و ختم نبوت کا تاج عبد المطلب صاحب اور ابو طالب صاحب کے یتیم پوتے اور یتیم بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور چونکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ایک واقعے کے اندر جب لوگوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، تو جب وہ بادشاہ مقرر کیا گیا، وہ لوگوں میں سب سے غریب الحال تھا، جس کا نام تھا طالوت، حضرت طالوت علیہ السلام۔ اب بنی اسرائیل کہنے لگے نہ یہ تو چودھری ہے، نہ یہ سردار ہے، نہ یہ کھڑپینچ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مربے ہیں، نہ زمین ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، یہ بادشاہ کیسے بنتا ہے؟ یہ کیسے بادشاہ بنا دیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس کو رسالت اور نبوت عطا کرنی ہے، یہ اللہ کو علم ہے۔ ہم دنیا کے اندر دولت والوں کو، پیسے والوں کو، کھڑپینچ لوگوں کو، اور زمیندار لوگوں کو، اور سونا چاندی اور چودھری سردار لوگوں کو ہاتھ ذرا لمبا کر کے سلام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ در حقیقت اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اور وہ رب رحمان جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے اللہ فقیہ فی الدین بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قرآن و سنت کی فقاہت، فقہ اور سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ ملنے کو آئے تو یہ قرآن و سنت کی فقہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے، ملنے کو آئے تو یہ قیمتی تحفہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے، اور اگر نہ ملنے پہ آئے تو ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، ایسے بڑے بڑے چودھری اور سردار یہ کھڑپینچ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے تابع ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور پھر جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اور اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، نہایت ہی گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اور پھر وہ شخص ہدایت سے محروم ہی رہ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسالت اور نبوت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور اسی طرح جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی تو اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی ایمان والوں کا مددگار ہے۔ آخرت کی سلامتی کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ آخرت کی سلامتی وہ ایمان والوں کے لیے ہے، آخرت کی سلامتی ایمان والوں کے لیے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور کافروں کے لیے آخرت میں جہنم ہے، اور آخرت کی بربادی در بربادی، بربادی ہی بربادی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ اسلام کے لیے مزید سے مزید کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی مزید سے مزید فقہ اور فقاہت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر سلامتیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور قبر و آخرت کے اندر اللہ اپنے عذاب سے ہمیں سلامتی عطا فرمائے، محفوظ فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، اور جنت الفردوس پاک رب العالمین ہمارا ٹھکانہ بنائے، اور اپنے پیارے نبی اور پیارے حبیب اور پیارے محبوب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔